یہ نہیں آپ کو لگ رہا کہ موجودہ حکومت نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے، اس میں عمل درآمد کو روکنے کے لیے یہ آئینی ترمیم لائی ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اقتدار میں رکھا جائے، بااختیار رکھا جائے، اور دوسرا جسٹس منصور علی شاہ کو سپریم کورٹ کا جو بھی بچی کھچی سپریم کورٹ ہوگی اس کا چیف جسٹس بننے سے روکا جائے۔ آپ کا سوال میری مطلب آپ کو نہیں لگ رہا کہ یہ حکومت کی یہ انٹینشن یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو مزید ایکسٹینشن دی جائے آئینی عدالت کے سربراہ کے طور پہ، اور جسٹس منصور علی شاہ کو روکا جائے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس بننے سے؟ دیکھیں، اس میں اسپیسیفکلی نام تو میں کسی کا نہیں لوں گا کیونکہ مجھے کوئی غائب کا علم نہیں ہے، لیکن بظاہر جو چیز نظر آ رہی ہے، جو مجھے بھی نظر آ رہی ہے اور جو آپ کو بھی نظر آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں ایک کارٹل بن چکا تھا ہم خیال لوگوں کا، اور غالباً ان ترامیم سے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ وہ جو ہم خیال لوگوں کا ایک کارٹل تھا اس کو توڑ دیا جائے۔ یہ ہم خیال لوگوں کا کارٹل سے مراد ہم خیال میں بتاتا ہوں آپ کو۔ ہاں جی، ہم خیال سب سے پہلے وہ ہم خیال تھے جو افتخار چودھری صاحب نے اپنے نئے بندے اپوائنٹ کر کے 14 ججز تو پاکستان سپریم کورٹ کو ہی نکال دیا تھا، انہوں نے میجورٹی نکال دی تھی جو کہ انپریسیڈنٹڈ۔ تو یہ قاضی فائز افتخار چودھری کے دور میں نہیں آئے؟ پھر یہ ساری جو تسلسل ہے، پھر یہ جتنے بھی موجودہ ججز ہیں ان کے بارے میں نے کئی دفعہ کہا تھا کہ ان کی بھی اپوائنٹمنٹس ہمیں چاہیے کہ ریگولرائز کریں، ان میں جو اچھے ججز ہیں ان کو بالکل ریٹین کیا جائے، اور آج فائنلی اسی طرف معاملہ جو ہے کچھ مجھے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک، تو یہ جسٹس منصور علی شاہ اب 25 اکتوبر آ رہی ہے قریب، قاضی فائز صاحب ریٹائر ہونا ہے، آئین کے مطابق 26 اکتوبر کو جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس ہو جائیں گے، تو یہ جو ایک فارمیلٹی ہے ایوان صدر کی یا حکومت کی نوٹیفیکیشن کی، وہ ابھی تک کیوں نہیں کی جا رہی؟ اس کا تو آپ حکومت سے پوچھیں، میرے سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کے خیال میں ہو جانی چاہیے تھی یا نہیں؟ بطور قانون دان، بطور سابق اٹارنی جنرل، آپ کے کیا تجربہ رہا ہے؟ دیکھیں، میرے نزدیک یہ نوٹیفیکیشن کی کوئی حیثیت اس لیے نہیں ہے کہ آئین میں اگر لکھا ہوا ہے کہ اس دن جس دن لاسٹ چیف جسٹس ریٹائر ہوگا تو سینئر موسٹ وہ چیف جسٹس بنے گا، تو یہ تو ایک سیلف ایگزیکیوٹری پروویژن ہے کانسٹیٹیوشن کا، اس پہ تو کسی نوٹیفیکیشن کی بھی ضرورت نہیں۔ اچھا، اور اگر پہلے ہوتی تھی تو وہ ایک فارمیلٹی تھی۔ تو اگر جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوتا تو آپ کے مطابق جسٹس منصور علی شاہ 26 اکتوبر کو آٹومیٹکلی چیف جسٹس بن جائیں گے؟ بالکل، اگر ان کا نوٹیفیکیشن نہیں بھی ہوتا اور انٹرویننگ ترامیم نہیں آتی تو وہ بن سکتے ہیں۔ اور اس کے دوران جو آئینی ترمیم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، ہاں، آپ کے خیال میں 2/3 اکثریت مکمل کرنے کے لیے پی ٹی آئی کے یا کسی سیاسی جماعت کے ایم این ایز کو توڑا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ تو ایک قانونی پوزیشن کیا ہے ویسے؟ قانونی پوزیشن یہ ہے کہ بالکل توڑا جا سکتا ہے ان کو، اچھا، اور 2/3 اکثریت کوئی بھی قائم کر سکتا ہے۔ ہاں، اگر وہ پارٹی ڈسپلن کے خلاف ووٹ دیتے ہیں تو ان کو سیٹ جو ہے وہ چھوڑنی پڑے گی، لیکن ترمیم جو ہے وہ نافذ العمل ہو جائے گی۔ اگر مقصود نشستوں کے جو فیصلہ تھا اس پہ عمل درآمد ہو جاتا تو پھر کیا پی ٹی آئی کے لوگوں کو پھر بھی توڑا جا سکتا تھا؟ اب یہ سیاسی سوال آپ نے مجھ سے کیا ہے، تو میں اپنے آپ کو آپ کے خیال میں ابھی پی ٹی آئی کے سیاسی جو معاملات میں تو اس طرح اپنے آپ کو ایکسپرٹ نہیں سمجھتا۔ اچھا، 12 جولائی کا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ مجھ سے ہے، تو اگر آپ قانونی سوال پوچھیں تو وہ بہتر ہے۔ قانونی طور پہ 12 جولائی کے جو سپریم کورٹ کا مخصوص نشستوں کے حوالے سے فیصلہ ہے، وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ فیلڈ میں ہے، اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے یا نہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیصلہ جو ہے وہ آئینی اعتبار سے بالکل غلط تھا، اور میں بالکل اس سے ایگری نہیں کرتا۔ اور وہ جو 2 ججز ہیں جس میں کہ جسٹس امین الدین ہیں اور دوسرے جج صاحب ہیں، انہوں نے بڑا مختصر فیصلہ لکھا تھا، انہوں نے چند صفحوں میں کہہ دیا تھا کہ یہ آئین کی یہ شک وائلیٹ ہوئی ہے، اور جب آئین کی شک کو وائلیٹ کرتا ہے تو اس فیصلے کو تو کبھی بھی نافذ العمل نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سپریم کورٹ کے 2 ججز جو ہیں یہ ایسا فیصلہ لکھ سکتے ہیں، اداروں کو کہیں کہ آپ فیصلہ کریں گے کہ یہ آئینی فیصلہ ہے یا غیر آئینی؟ مطلب ایسا تاریخ میں کبھی ہوا نہیں ایسے سپریم کورٹ کے کئی دفعہ ہوا ہے، غلط فیصلے کیے ہیں سپریم کورٹ نے، ججز نے، وہ کبھی مانے ہی نہیں گئے، کبھی نہیں مانے گئے۔ مثلا کالا باغ ڈیم کا ایک فیصلہ کیا گیا تھا، کالا باغ ڈیم بنا دیں، اچھا، وہ سپریم کورٹ کا کام تھا، بنا۔ اچھا، یہ کون سے سال کی بات؟ پھر ایک جج صاحب جو تھے انہوں نے ڈیم کے پیسے اکٹھے کرنے شروع کر دیے تھے، وہ ڈیم بنا،
اس طرح کے بہت سے فیصلے ہیں جو کہ اگنور، میں نے خود کئی دفعہ سپریم کورٹ کے فیصلے اگنور کیے ہیں. ہاں وہ جو ہمارے سابق اٹرنی جنرل تھے ملک قیوم مرحوم، ان کے خلاف سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ان کے خلاف نیب ریفرنس فائل کر دے. میں نے چیئرمین نیب کو کہا تھا بالکل آپ نہیں کریں گے، لکھ کے دیا تھا. پھر وہ سپریم کورٹ کچھ نہیں کرا سکی تھی، میری بات مانی گئی تھی. چیئرمین نیب جو تھے اس وقت کے ایڈمرل فصیح بخاری، انہوں نے میری بات مانی تھی. تو ہم سب نے آئین کو ماننا ہے. اور ابھی موجودہ چیف جسٹس جو ہیں انہوں نے خود بھی یہ کہا، انہوں نے کہا کہ میں پابند نہیں ہوں کہ میں یہ عدالتوں کے فیصلوں کا پابند ہوں. میں نے تو اوتھ یہ اٹھایا ہوا ہے کہ میں پابند آئین کا ہوں، قانون کا ہوں. عدالتی فیصلے کو اگر ہم پرکھتے ہیں آئین پہ اور قانون پہ، اور اگر وہ پورا نہیں اترتا تو ہمارا فرض ہے آرٹیکل 5 کے نیچے کہ ہم اس فیصلے کو بالکل نہ مانیں، اس پہ عمل درآمد بھی نہ کریں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ 2 ججوں کے فیصلوں کے پابند ہیں لیکن 11 ججوں کے فیصلے کے نہیں، کیونکہ جسٹس قاضی فائزہ نے بھی پی ٹی آئی کو تو بطور سیاسی جماعت تسلیم کیا. اور کچھ میں نے بالکل یہ نہیں کہا. میں نے تو یہ کہا کہ اگر 2 ججز کا فیصلہ آئین اور قانون سے مطابقت رکھتا ہو، اور اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ آئین نے کر دیا نا فیصلہ، اور 200 ججز آئین کی تصویر سپریم کورٹ کرتے ہیں. 200 ججز اگر سپریم کورٹ کے ہوں اور وہ آئین کے خلاف فیصلہ دیں اور 2 ججز آئین کے مطابق فیصلہ دیں، تو پھر دیکھنا پڑے گا آئین کیا کہتا ہے، آئین کے قریب ترین بات کس نے کی ہے. پھر فیصلہ آئین کرے گا، پھر وہ 200 جج نہیں کریں گے. مطلب سپریم کورٹ کے ججوں کی اکثریت کا جو فیصلہ ہوتا ہے ضروری نہیں ہے اس کی کوئی وقت ہی نہیں ہے اگر کہ وہ آئین سے متصادم ہو. اور اس کا فیصلہ، اور یہ بڑا آئی ایم ویری کلیئر آن دس. میں حیران ہوتا ہوں، آپ بہت سارے جو صحافی ہیں جب اس پہ بات کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ سپریم کورٹ کے چند ججز نے اگر فیصلہ دے دیا یا میجورٹی نے بھی فیصلہ دے دیا، اگر وہ آئین کے خلاف بھی ہو تو اس کو ماننا پڑے گا. خدارا یہ جو ایک تھنکنگ ڈیولپ ہو رہی ہے یہ بالکل صریحاً لیکن سر ہم آئین شکنی ہے. ہم تو صحافی اس وجہ سے بھی حیران ہوتے ہیں کہ ایک سابق اٹارنی جنرل یہ کہہ رہا ہے کہ 2 ججز صحیح ہیں اور 11 ججز غلط. نہیں، آپ پوری بات نہیں کر رہے نا، آپ تو چھوٹی بات کر رہے ہیں. مثلا اگر میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن اگر کہتا ہے کہ بھی آپ نماز کے پاس مت جاؤ، آگے ہے کہ جب نشے کی حالت میں ہو، جو میں نشے کی حالت کی جب بات کرتا ہوں تو وہ آپ بیچ میں سے غائب کر جاتے ہیں. فتوے والی بات آ جاتی ہے نا. نہیں، فتوے کی کوئی بات نہیں ہے. اس کا فیصلہ عرفان قادر کرے گا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اس کا فیصلہ آئین پاکستان کرے گا. میں مثال دیتا ہوں نا، آئین میں لکھا ہے کہ سپریم کورٹ، آئین میں لکھا ہے سپریم کورٹ اگر میجورٹی ججز فیصلہ کر دیتے ہیں، آئین میں لکھا ہے کہ سپریم کورٹ کے احکامات کے تمام ادارے پابند ہیں، اس پہ عمل درآمد کرانے کے پابند. سپریم کورٹ کے میجورٹی ججز یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ حکومت کا وزیر اعظم جو ہے وہ مطیع اللہ جان ہوگا بغیر الیکشن لڑے ہوئے، تو کیا آپ کو وزیر اعظم بنا دیا جائے گا بغیر الیکشن لڑے ہوئے؟ یہ تو آپ فرضی بات کر رہے ہیں نا. نہیں تو آپ تو فرضی بات کر رہے ہیں. اصل میں فیصلہ آیا ہوا ہے، آپ اس کا بتائیں کہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اس پہ عمل اور نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کے کانسیکوینسز اس لیے کہ وہ غیر آئینی فیصلہ انہوں نے کیا. یہ وزیر اعظم نے ڈٹرمنیشن دے دی ہے بالکل، ہم نہیں مانیں گے. وزیر اعظم تو بہت بڑی چیز ہے، انہوں نے اعلان کر دیا ہے. میں نے ابھی آپ کو مثالیں دی ہیں. میں نے ایز اٹارنی جنرل یہ فائنڈنگ دے دی تھی کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانا جائے گا، اور وہ نہیں مانا گیا تھا. وزیر اعظم بہت بڑی چیز ہے. اس کے حوالے سے بھی کوئی آپ نے فائنڈنگ دیا ہے یا ایڈوائس کیا ہے؟ کس کے حوالے سے؟ یہ جو 12 جولائی کا فیصلہ ہے. نہیں، میرے سے ایڈوائس نہیں ابھی تک مانگی، لیکن میں نے چونکہ دیکھا ہے، میں سمجھتا ہوں صدر مملکت کو قانونی امور پہ ایڈوائس دیتے ہیں. وہ اگر مجھ سے مانگیں گے تو یہی ایڈوائس دوں گا. اچھا قادر صاحب، یہ جو آرڈیننس جاری ہوا تھا حکومت کے ایڈوائس پہ آبویسلی صدر مملکت نے کیا، جس میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو ترمیم کی گئی اور چیف جسٹس کو اختیار دے دیا گیا کہ وہ اپنی مرضی کا جج جو ہے ججز کمیٹی میں ڈال دیا جائے. تو اس آرڈیننس کی تردد کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی منشا تھی وہ تو یہ تھی کہ ماسٹر آف دا روسٹر کا جو ایک اختیار ہے چیف جسٹس کا، اس کو ختم کیا جائے. تو جب چیف جسٹس کی مرضی کا جج ججز کمیٹی میں آئے گا تو 2 ججوں کی اکثریت تو ماسٹر آف دا روسٹر تو بحال ہو گیا. آرڈیننس میکنگ پاور جو ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کی، وہ لیجسلیٹو پاور ہے. اٹ از ناٹ این ایگزیکٹو ایکٹ. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پاور ہے یہ آرٹیکل 48(1) کے تحت صدر کے کچھ فنکشنز ایسے ہیں جس پہ کہ وہ محیط ہیں وزیر اعظم کے مشورے پہ. تو اگر وزیر اعظم ان کو مشورہ دیتے ہیں تو صدر اس کو مؤخر تو کر سکتے ہیں کچھ دیر تک، لیکن واپس بھی بھیج سکتے ہیں. واپس بھیج سکتے ہیں، لیکن آپ نے واپس بھیجنے کا مشورہ نہیں دیا. نہیں، ضرورت نہیں تھی، اس کی ضرورت نہیں تھی. تو وہ ایز اٹ از وہ جو صدر صاحب نے بالکل اس کو
واپس نہیں جیسے بھیجا منصور علی شاہ کا جو خط سامنے آیا اس میں انہوں نے کہا کہ یہ فل کورٹ کا جو فیصلہ ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا یہ معاملہ ہے اور قاضی فائز صاحب بطور چیف جسٹس ان کو یہ فل کورٹ کے سامنے ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ کم از کم اپنے ساتھی ججوں کو اعتماد میں تو لینا چاہیے تھا. تو آپ کے خیال میں یہ آرڈیننس جو ہے اس پہ چیف جسٹس کو اعتماد میں نہیں لینا چاہیے تھا, ساتھی ججوں کو ضرورت ہی نہیں تھی اس کی؟ کوئی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا نا کہ آرڈیننس قانون کا حصہ ہے اور جب قانون بن جاتا ہے اس کی ضرورت کیوں پڑی ویسے؟ ضرورت تو بات کی بات ہے, کورٹس اس میں نہیں جا سکتے. اور مومنٹ جب کوئی قانون بنتا ہے چیف جسٹس یا 100 چیف جسٹس وہ سر تسلیم خام ان کو ہونا ویسے اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ انہوں نے وہ تو اٹھایا ہوا کہ وہ 63 کا بینچ بنوانا تھا تاکہ وہ جو بندے توڑ کے جو ہے 2 تائی پوری کی جا سکے. یہ بینچ بن گیا اور بندے فیصلہ بھی آ گیا. مطلب آرڈیننس کی ضرورت کیوں پڑی؟ اتنی ہنگامی ایمرجنسی کیا تھی کہ آرڈیننس ضرورت تھی نا, اسی لیے ہوا نا. کیا ضرورت تھی؟ آپ یہ 63 کا بینچ بنوانا تھا قاضی فاجیسہ صاحب سے. جو قانون جو بناتا ہے اس کو ایکسپلینیشن تو نہیں دینی ہوتی کہ ہمیں اس کی کیا لوگوں کو بتانا تو پڑتا ہے. اس کا جو آبجیکٹیو ہے مثال کے طور پہ جو اس کا پرپس تھا وہ کیا بیان کیا گیا آرڈیننس کے شروع میں جو ہوتا ہے پریمبل؟ اس پہ تو اعتراض اسمبلی کر سکتی ہے نا, اور تو کوئی نہیں کر سکتا. ویسے میں پوچھ رہا ہوں عوام کے جاننے کا حق تو ہے نا, رائٹ ٹو انفارمیشن. عوام تو پوچھ ہی نہیں رہی. عوام تو یہ جو عدالتوں نے جو نٹی گریٹی پیچھے بنائی ہے پچھلے 2-3 سال, آپ کا عوام میں کوئی بھی اس چیز کو سمجھ سکتا ہے؟ اچھا عوام مطلب وہ کسی کو پتہ نہیں ہے. عوام ان پڑھی ہے, بیوقوف ہے, جاہل ہے, بیوقوف کی بات نہیں ہے. آپ اس کو ایجوکیٹ بھی نہیں کرنا چاہیں گے.